سیاست کا ماحول اس وقت گرما گرم ہے اور حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے، اور کے پی کے اور پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کی ہم پوزیشن میں ہیں اور انشاءاللہ بنائیں گے۔ یہ دوسری خبر یہ ہے جی کہ خان صاحب نے جو گائیڈ لائن دی ہے بیرسٹر گوہر کو، 18 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے اپیل دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف اقبال۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیاست کا ماحول اس وقت گرما گرم ہے اور حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اور جو ان کے موجودہ اس وقت چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، وہ بھی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور جماعت اسلامی سے MWM سے عمران خان صاحب نے ان کو ہدایت کی ہے اتحاد کرنے کی اور بات چیت کرنے کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN سے خان صاحب نے بات کرنے سے منع کی ہے کہ ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے ہم، بے شک اپوزیشن میں کیوں نہ بیٹھنا پڑے، اور کے پی کے اور پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کی ہم پوزیشن میں ہیں اور ہم انشاءاللہ بنائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ماحول بڑا گرما گرم ہوا ہے سیاست کا، اور آپ کو مزید بھی خبریں دیں گے۔ جناب PTI کے رہنما ملے ہیں صدر عارف علوی سے، اور انہوں نے جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی اس سے آگاہ کیا انہیں، اور کہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت جو پوزیشن ہے PTI کو اتحاد کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے، کم از کم پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے آپ ووٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو یہ 5 سال بہت بڑا لمبا پیریڈ ہے، ایک ٹائم ہے، آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنے میں نیکسٹ الیکشن میں پرابلم ہو جائے گی میرے خیال میں۔ تو یہ خبر ہے، اور میرے نزدیک حکومت بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدواران ہیں ان کو اتحاد کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پاکستان مسلم لیگ کاف سے، انہیں اتحاد کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ اور دوسری خبر یہ ہے جی کہ خان صاحب نے جو گائیڈ لائن دی ہے بیرسٹر گوہر کو، علی امین گنڈا پور کو انہوں نے وزیر اعلیٰ نامزد کر دی ہے کے پی کے کا۔ آپ کو پتہ سنگل میجورٹی ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں کے پاس، کیونکہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، تو وہ کے پی کے میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اس وقت۔ باقی آپ کو بتاتے ہیں کہ 18 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے اپیل دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں ان کی 18 کی 18 اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں، اور اون چودھری اور دیگر جو لوگ تھے جو وہاں سے جیتے تھے ان کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور آپ کو ایک بہت بڑی خبر ملی ہوگی، سنی ہوگی آپ نے چینلز پہ بھی، کہ جہانگیر خان ترین صاحب سیاست سے علیحدگی کا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، دونوں سیٹوں سے بری طرح ہارنے کے بعد، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کے بعد ایک پارٹی لانچ کی۔ اور ان کا یہ ماننا تھا، انہوں نے جو کہا اسپیچ میں، اور کہ جی عمران خان کو تو بنایا میں نے، ان کی حکومت ہی میں نے بنائی ہے، اسی طرح پرویز خٹک صاحب نے، لیکن وہ اپنی سیٹس بھی نہیں بچا سکے۔ تو ایک پارٹی جب ایک سٹرگل ہوتی ہے، جس طرح عمران خان صاحب کی 23-24 سال کی سٹرگل تھی، تو وہ بنتی ہے پارٹی، تو ظاہر ہے سٹیپ بائی سٹیپ پودا لگتا ہے اور پارٹی بنتی ہے کوئی، تو ایک دم سے آگے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ یہ جہانگیر خان ترین کو جس طرح PSP کے سربراہ تھے، ایک پارٹی بنائی تھی مصطفیٰ کمال نے کراچی میں MKM کے خلاف، تو وہ بھی ایک سیٹ بھی نہ لے سکے۔ تو خیر جہانگیر خان ترین نے تو مسلم لیگ نون کے ساتھ انہیں ایج ہوا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے اون چودھری اور وہ علیم خان کی سیٹ تو نکل گئی کم از کم، تو لیکن اپنی وہ آبائی سیٹ جو لودھرا سے تھی، صدیق خان بلوچ نے انہیں بہت زیادہ مارجن سے ہرایا، بہت زیادہ بڑی لیڈ سے ہرایا انہیں۔ تو یہ بنانا نہ بنانا، یہ ایک سیاست کا جب نام ہوتا ہے، ایک انسان جب اپنی سٹرگل سے اپنا نام بناتا ہے تو وہ تب جا کے دیکھتا ہے کہ کیا ماحول ہے اور کیا سچویشن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے بنایا عمران خان کو، آج وہ اپنی سیٹ بھی نہ بچا سکے۔ پرویز خٹک خود اپنے داماد، ان کے بیٹے یا صوبائی اسمبلی کی سیٹوں سے بھی ہار گئے، قومی اسمبلی تو دور کی بات ہے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی جو آپ تک ہم پہنچا رہے تھے۔ ملتان سے ایک بہت بڑی یہ آپ کو اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں کہ بیرسٹر تیمور ملک نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ رات الیکشن کمیشن کے RO نے فارم 47 جاری کیا دوبارہ، اور اس کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم کی NA 148 سے 293 سے لیڈ کم ہو کے 104 پہ آ گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد حسن ڈیڑھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت موجود، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ فارم جاری ہوا ہے، فارم 47۔ تو علاقہ خیز اور کہہ رہے تھے یہ
کہ یہ الیکشن کمیشن یا یہ RO آفس سے کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور میری تو انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی جو وہ ہے اپلیکیشن بھی خارج کر دی تھی، تو میں ہائی کورٹ چلا گیا ہوں پٹیشن دائر کرنے کے لیے. تو یہ وہ بتا رہے تھے. PTI نے ایک ویب سائٹ جاری کی ہے جس کا نام 45 کے نام سے انہوں نے ویب سائٹ دی ہے، اور اس پہ جتنے بھی ان کے حلقے ہیں جہاں سے ان کے امیدواران تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ، تو اس ویب سائٹ پہ فارم 45 موجود ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کس کو کتنے ووٹ ہوئے اور کن ووٹوں میں رد و بدل ہوئی. اور اس کے بعد سراج الحق نے بھی کل امیر جماعت اسلامی تھے وہ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور سیاست کو بھی خیر بات کہا انہوں نے. اور اب ان کے میرے خیال میں مدت بھی کمپلیٹ ہونے والی تھی. آگے جو جماعت اسلامی کا ایک امیر ہوتا ہے ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنے جب تک وہ امیر رہے وہ ایک بار بھی کسی سیٹ سے کامیاب نہ ہو سکے. یہ اب تک کی ان کی کارکردگی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور باقی ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے لیے جو بھی حکومت بنے، اور دعا گو ہوں میں اس ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ وہ جو بھی حکومت بنے ہمارے عام طبقے کے لیے، مزدور کے لیے، ہمارے گرین پاسپورٹ کے لیے وہ اتنی ویلڈ بنے. دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارے پاکستانی اوورسیز جو دوسرے ملک میں جاتے ہیں، جو ایئرپورٹ پہ انہیں دشواریاں مشکلات آتی ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر سکے. اور ایک سچے اور محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم.